اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلے ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو جائے، جب رب کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تمہارا ہر خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس خود کو سمیٹ کر اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی ان کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ تو دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ اپنے ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ آپ دعاؤں کو لے کر اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں کہ جو میں نے مانگا ہے پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے، دوسری طرف پتہ نہیں کب ملے گا، کتنے سال ہو گئے مانگتے۔ یہ کیسا یقین ہے؟ یقین یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر مگر پتہ نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں، آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ دنیا سے یا اللہ سے؟ اگر دنیا سے مانگ رہے ہیں تو نہیں ملے گا، اگر اللہ سے مانگا ہے تو یقین رکھیں ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ اللہ پر دل سے یقین رکھیں اور اندھا یقین، صرف زبان سے مت کہا کریں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے۔ ذرا غور کریں، آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے، جو یہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں، جو صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر دعا نہیں مانگتے۔ پتہ ہے مومن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب بنانے والے پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صرف اسباب کو دیکھتے تو کیا وہ سمندر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے؟ حضرت زکریا اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے؟ حضرت ابراہیم اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آتے؟ ان سب کا یقین اللہ پر تھا، اندھا یقین۔ بس ایک یہی یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ لاکھ دعائیں مانگے لیکن اگر اس میں یقین نہیں ہے تو وہ ادھوری ہے۔ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ آپ نے جس سے مانگا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کے لیے کیا مشکل آپ کو وہ دینا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ وہ تو ساری دنیا کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر اس نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ جو آپ نے مانگا ہے وہ ملنا ہے۔ دعا کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کیوں چاہے گا آپ اللہ کے قریب ہو اور اس سے کچھ مانگے؟ دعائیں مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی دعا مانگتے رہنا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ دعا قبول کرے گا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا تمہاری دعا کوئی اثر نہیں رکھتی؟ تمہارے رب کو بہت پسند ہے جب تم سب کچھ چھوڑ کر صرف اس سے مانگتے ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں تمہاری دعا کیا کر سکتی ہے۔ دعا تمہیں فرش سے عرش تک لے جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کر لیتے اپنے رب سے دوستی؟ کیوں نہیں بتاتے اس کو اپنے دل کا حال کہ کیا ہے تمہارے دل میں؟ اللہ کے سامنے بیٹھو اور اس سے بات کرو کہ تم کیا برداشت کر رہے ہو، تم کتنی تکلیف میں ہو، تم کیا محسوس کر رہے ہو، تم کتنا تھک گئے ہو۔ یقین کرو وہ ہر بات سے واقف ہے، تمہارے دل کا ہر حال جانتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے جو تمہارے عیب، غلطیاں، گناہ تمہارے منہ پر مارے گا۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ تم اپنے اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ تمہارا منتظر ہے۔